اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے آج ملوں گا، افسوس کی بات ہے صدر نے مجھے خط لکھ دیا، میرے پاس ابھی وقت ہے، کیا صدر کو طریقہ کار کا علم نہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادیوں کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب، مزید کہا امریکی سائفر کا معاملہ انتہائی شرمناک تھا، چیئرمین پی ٹی آئی نے دن رات جھوٹ بولا، چور چور کی گردان کی، ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر عمل الٹا کیا، عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں ہوں، ہمیں آگے کا لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ 9 مئی کو ایک سابق وزیر اعظم نے ریاست کے خلاف بغاوت کی۔ وہاں طے ہو جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے آج خط لکھ دیا ہے اور مجھے میرے سیکرٹری صاحب نے بتایا، اب یا ان کی لا علمی کی وجہ ہے جو کہ ہو نہیں سکتی، اتنی لا علمی کس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ یہ مرحلہ 8 دن پر محیط ہے۔ 3 دن وزیر اعظم اور لیڈر دی اپوزیشن طے ہو جائے فبیہا، نہیں طے ہوتا تو پھر 3 دن اور ہاؤس کمیٹی کے پاس جاتا ہے معاملہ، پھر وہاں مشاورت ہوتی ہے، وہاں طے ہو جائے تو فبیہا، وہاں نہیں طے ہوتا تو پھر چیف الیکشن کمشنر ان کے پاس پھر 2 دن لگتے۔ یہ پورا 8 دن کا یہ پورا ایک سرکل ہے۔ تو انہوں نے مجھے خط میں لکھا کہ آپ کل رات 12 بجے تک مجھے نام بھجوا دیں۔ اس معاشرے میں زہر گھول دیا گیا، دن رات پوری اپوزیشن کو مدعون کیا گیا یا کروایا گیا، اور ڈاکو چور کا دن رات گردان کی گئی، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ باقی سب ڈاکو چور ہے۔ ریاست مدینہ کی دن رات گردان کی گئی، عمل اس کے بالکل برعکس۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اس نے کہا کہ میں ہوں تو سب کچھ، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور یہی سوچ اس کو بالآخر 9 مئی پہ اوپر لے کے آئی۔ اس کے اور جتھے نے ریاست کے خلاف بغاوت کی، پاکستان کے خلاف بغاوت کی، فوج کے خلاف بغاوت کی، اور سپہ سالار کے خلاف بغاوت کی۔ امریکہ کا سائفر کا جو معاملہ تھا وہ ایک انتہائی خطرناک، ایک انتہائی شرمناک، ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اس کے جال تانے مانے یہیں بنے گئے۔ کبھی کہا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، کیونکہ میں روس سے قریب ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک دن رات جھوٹ۔ یہ منزل، یہ سفر تبھی پائے تکمیل تک پہنچے گا کہ اگلے مراحل جو ہیں ہم اس کے لیے بھی مل بیٹھیں، اس کے لیے مشاورت کریں کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے، کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم کریں گے۔ میں ذاتی طور پر اس کے بالکل حق میں ہوں۔ وزیر اعظم کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے عشائیے کی اندرونی کہانی۔ عشائیے میں نگران وزیر اعظم کے لیے تجویز کردہ ناموں پر بات نہیں کی گئی، ذرائع کا دعویٰ ہے۔ بلاول بھٹو کی نگران وزیر اعظم کے تقرر کے لیے شہباز شریف کو آصف علی زرداری سے مشورے کی تجویز۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم کو مشورہ دے کر عشائیے سے جلدی روانہ ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے نگران وزیر اعظم کے تقرر کا معاملہ وزیر اعظم پر چھوڑ دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کابینہ کے لیے اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دیں گے، ایسا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا۔ تمام رہنماؤں کا نگران وزیر اعظم کسی چھوٹے صوبے سے منتخب کرنے پر اتفاق۔ نگران وزیر اعظم بلوچستان یا خیبر پختونخوا سے منتخب کیے جانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹس ایکٹ 2023 کل عدم قرار دے دیا ہے۔ ایکٹ آئین سے متصادم ہے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی، یہ عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے۔ آئین میں ترمیم سادہ قانون سازی کے ذریعے ممکن نہیں، قانون برقرار رہا تو نظر ثانی درخواستوں کا سیلاب امڈ آئے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 87 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کو کل عدم قرار دے دیا۔ ایکٹ آئین پاکستان سے واضح طور پر متصادم، پارلیمان کو ایسی قانون سازی کا اختیار ہی نہیں۔ 3 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ جاری۔ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کیس کا 87 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر نے 30
دفعات پر مشتمل اضافی نوٹ تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالتوں کو آئین کی حکمرانی قائم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ آئینی عدالتوں کا فرض ہے وہ آئین کا تحفظ اور دفاع کریں۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ آئین سے متصادم ہے اور یہ ایک پارلیمان کا قانون سازی کے اختیار سے تجاوز ہے۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی۔ طے شدہ اصول ہے کہ سادہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا۔ نظر ثانی کے دائرہ کار پر سپریم کورٹ کے فیصلوں میں کوئی ابہام نہیں۔ آرٹیکل 188 اور اس پر عدالتی فیصلوں کی پابندی سب پر لازم ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمان کو علم ہے کہ اپیل اور نظر ثانی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کو آئین سے ہم آہنگ دیکھنے کی پوری کوشش کی گئی۔ بھرپور کوشش کے باوجود عدالت نے ایکٹ کو آئین سے متصادم پایا۔ دوسری جانب گورنر سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی سفارش پر سندھ اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے۔ گورنر سندھ نے آرٹیکل 112 کے تحت صوبائی اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط کیے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر مشاورت مراد علی شاہ اور رانا انصار کی ملاقات آج ہوگی۔ ملاقات میں دونوں جانب سے 3 نام پیش کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جسٹس ریٹائر مقبول باقر کا نام فیورٹ ہے۔ سابق سینیٹر مبین جمانی کا نام بھی پیپلز پارٹی کی فہرست میں شامل۔ یونس ڈھاگا اور شعیب صدیقی کے نام پر اپوزیشن جماعتوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی کے الوداعی سیشن سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے سندھ کو انتقام کا نشانہ بنایا اور سندھ اسمبلی کو مختلف حربوں اور بہانوں سے کارروائی سے روکا گیا۔ مزید کہا کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کو قید و بند کی صحبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کس طریقے سے اس اسمبلی کو، اس حکومت کو چلنے سے روکا گیا، سب سے بڑی مثال آپ بیٹھے ہیں سامنے۔ 3.5 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، مجھے تو دن بھی یاد نہیں ہے، آپ ابھی بھی اسیری میں ہیں۔ آپ ابھی بھی اپنا فرض نبھانے، اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی نبھانے جیل سے آتے ہیں، اسمبلی کو چیئر کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا بات ہوگی؟ ہمارے اپنے اسمبلی ممبرز کی نام اب میں کس کا لوں، جن کے اوپر متعدد کیسز، کئیوں کو گرفتار کیا گیا، ریفرنسز فائل ہے، ہماری بیوروکریسی، اس کے ساتھ جو کیا گیا، اور مقصد کیا تھا کہ صوبہ سندھ کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے۔ ایک وقت میں بڑا چرچا چلا تھا کہ جی چیف منسٹر تو بس کل اریسٹ ہو رہا ہے یا پرسوں ہو رہا ہے، اور مجھے کہا گیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا، اور میں بڑا شکر گزار ہوں جس طریقے سے انہوں نے ہمت دلائی تھی کہ اگر جیل میں ہوگا چیف منسٹر تو وہاں سے حکومت چلائے گا، جیل سے۔ ہم چیف منسٹر چینج نہیں کریں گے، تو بہت لوگوں کو خیال آ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم شکست دے سکے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سازشیں کی تھی۔ سابق وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا صوبائی اسمبلی کے الوداعی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ وہ اسمبلی ہے جس میں ہر شخص کو بولنے کا موقع ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اپنے کارکنوں کو جیل میں ہونے کے باوجود پارٹی ٹکٹ دیے، اور کارکنوں کا جیل میں ہونے کے باوجود الیکشن جیت جانا عوام کا پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا نتیجہ ہے۔ کا دن ہے، نہایت پر مسرت دن ہے کہ ایک اور جمہوری حکومت اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ جس مقصد کے لیے ہم اسمبلیوں میں آتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہمیں لوگ ووٹ دے کر بھیجتے ہیں اسمبلی میں کہ ان کے مسائل حل ہوں، یہ وہ اسمبلی ہے جس میں الحمدللہ ہر شخص کو بولنے کا موقع دیا گیا، ہر شخص کی باتوں کو سنا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کے ورکر کو پارٹی کی لیڈرشپ نے جیل میں تھا، اس کو ٹکٹ دی جیل میں، حالانکہ پارٹی کہہ سکتی تھی جیل میں یہ ہار بھی سکتا ہے، پارٹی نے ٹکٹ دیا، الحمدللہ جو اس کے سامنے کھڑا ہوا اس کے ڈبل ووٹ لے کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ادنا کارکن اس اسمبلی تک پہنچا۔ تو اور وہ ووٹ مجھے نہیں پڑے تھے، وہ ووٹ تیر کو پڑے تھے، وہ ووٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو پڑے تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب ارسال ہونے والی نگران کابینہ اراکین کے استعفوں کی سمری منظور گورنر خیبر پختونخوا نے دے دی، جس کے بعد صوبائی کابینہ تحلیل ہو گئی۔ پشاور سے ذاکر اللہ کی رپورٹ ہے۔
الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کی جانب سے نگران وزیراعلیٰ کو خط ارسال کیا گیا تھا کہ نگران کابینہ میں شامل سیاسی جماعتوں سے وابستگی رکھنے والے اراکین کو فارغ کرنے سمیت غیر سیاسی افراد کو کابینہ میں شامل کیا جائے، جس کے پیش نظر نگران وزیراعلیٰ نے اراکینی کابینہ سے استعفے طلب کیے۔ تاہم تمام کابینہ اراکین کے استعفے موصول ہونے کے بعد نگران وزیراعلیٰ نے سمری گورنر کو ارسال کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے بھی نگران کابینہ اراکین کے استعفوں کی منظوری دیتے ہوئے کابینہ تحلیل کر دی، جس کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ عدلیہ، فوج اور حکومت پر دباؤ کون اور کیسے ڈالے گا؟ چیئرمین تحریک انصاف کب کیا کھائیں گے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری سامنے آ گئی۔ بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی زندگی میں کیسے اور کس حد تک کنٹرول کرتی ہیں؟ ہوش ربا اور چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کس وقت کیا اور کیسی ہوگی؟ کون کیسے عدلیہ، فوج اور حکومت پر دباؤ ڈالے گا؟ اور یہ بھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کب کیا کھائیں گے؟ بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی ڈکٹیشن کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ ڈائری کے اہم معلومات والے 25 سے 30 صفحات پھٹے ہوئے بھی پائے گئے۔ بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر گورنر راج لگائیں تو قانونی چارہ جوئی اور شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے اور گورنر راج کی صورت میں پہیا جام ہڑتال کی جائے۔ یہ ہدایت بھی شامل ہے کہ اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ دے سکے، یعنی بہت لوگ ہوں۔ پہلے اعلان نہیں کرنا اور پارٹی کو نہیں بتانا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے والے روز صبح سے عوامی فضا بنا دینی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں سے بیان دلوائے، بس ایک پریشر رکھنا ہے۔ مبینہ ڈائری میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وکیلوں نے جو کچھ اہم سوال کرنے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی نے نہیں بولنے وہ یہ ہیں: ہم جو بھی درخواست لے کر جاتے ہیں انصاف کے لیے، وہ کیوں نہیں سنی جاتی؟ بندیال آ گیا ہے، نواز نے کہا تھا کہ اب دیکھتے ہیں یہ گورنمنٹ کیسے رہے گی۔ مبینہ ڈائری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواجہ حارث سوال اٹھائیں کہ اعظم سواتی کے کیس میں ان کے مقامی سہولت کار کون تھے۔ بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری میں یہ احکامات بھی درج ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے صبح اٹھتے ہی قہوہ، شہد اور جوس پینا ہے، دوپہر کو وٹامنس کے ساتھ صرف کباب، گوشت اور مچھلی کھانی ہے۔ ثانیہ 9 مئی کی تحقیقات میں اہم موڑ، چیئرمین پی ٹی آئی کا موبائل فون فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ موبائل فون کی فرانزک رپورٹ آتے ہی جے آئی ٹی کو فراہم کر دی جائے گی۔ مجاہد لطیف کی رپورٹ۔ لاہور پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پارک سے گرفتار کیا تو ان کا فون بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ انویسٹیگیشن پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کے موبائل فون کو فرانسک کے لیے بھجوا دیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کا حصہ تھے۔ عمران کشور سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق لاہور میں اندراج مقدمات کے حوالے سے موبائل فون میں موجود ڈیٹا پولیس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ موبائل فون کی فرانسک رپورٹ آتے ہی جے آئی ٹی کو فراہم کر دی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت توشہ کیس میں سزا کے بعد اٹک جیل میں ہیں۔ ملک بھر میں مہنگائی میں اضافے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ رواں ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.69% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان سے عوام پریشان۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 0.69% مزید بڑھ گئی۔ سالانہ بنیادوں پر شرح 30.82% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے ریکارڈ 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ چینی 3 روپے، زندہ مرغی کا گوشت 9 روپے، لہسن 10 روپے اور دالیں 15 روپے فی کلو تک مہنگی ہوئی۔ گزشتہ ہفتے پسی ہوئی مرچ کا 200 گرام پیکٹ 13 روپے، 390 گرام کا پیکجڈ دودھ 28 روپے مہنگا ہوا۔ پیاز، ٹماٹر، پھل، کھلا دودھ، گوشت اور انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے کے دوران 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی جبکہ 17 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ویجیٹیبل گھی کی قیمت میں 9 روپے کی کمی ہوئی۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 38 روپے سستا ہوا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی فی کلو قیمت میں 25 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ گھی کی فی کلو قیمت 398 روپے سے بڑھا کر 423 روپے کر دی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر صرف بی آئی ایس پی مستحقین کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی۔ 14 اگست قریب آتے ہی سبز ہلالی پرچم کی تیاری کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ پرنٹنگ کارخانے سے کراچی سمیت ملک بھر میں قومی پرچم بھیجے جاتے ہیں۔ تفصیلات احسن چانڈیو کی رپورٹ میں۔ جشن آزادی کے موقع پر قومی پرچم اور جھنڈیوں کے باعث شہر بھر میں پرنٹنگ کا کاروبار چمک اٹھا ہے۔ پرنٹنگ فیکٹری میں پرچموں کے لاتعداد آرڈرز کے باعث دن رات کام جاری ہے۔ ویسے تو ہم پورا سال 14 اگست کی تیاری میں رہتے ہیں،
لیکن 14 اگست کے آتے ہی ہمارا کام جو ہے وہ 100% ڈبل ہی ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم دن رات الحمدللہ محنت کرتے ہیں. ہماری پوری ایک ٹیم ہے, وہ ٹیم دن رات محنت کر کے پرنٹنگ سے ڈسپیچ تک ہم لوگ کام لے کے جاتے ہیں. فیکٹری انتظامیہ کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں دکاندار زیادہ مال خرید رہے ہیں. کراچی سمیت ملک بھر سے قومی پرچم اور جھنڈیوں کے آرڈرز آئے ہیں, جبکہ بیرون ملک سے بھی متعدد آرڈرز دیے گئے. ملک بھر میں جشن آزادی کے موقع پر سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیوں کی چھپائی کے کام میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. کیمرامین عمران خالد کے ساتھ احسن چانڈیو, دنیا نیوز, کراچی. عالمی انویسٹرز کے لیے ریڈار کی حیثیت رکھنے والی کمپنی مورگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ ہونے والی مزید 15 کمپنیوں کو بین الاقوامی انڈیکس میں شامل کر لیا ہے. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر ٹرپل سینچری مکمل کرنے کے قریب ہے. شیئر بازار میں ٹریڈنگ کے آغاز پر انویسٹرز کا زبردست جوش دیکھا گیا, جو مارکیٹ کو دوران ٹریڈنگ 1000 پوائنٹس بڑھا کر 48,808 پوائنٹس کی سطح پر لے گیا. تاہم اختتام پر مارکیٹ 616 پوائنٹس اضافے سے 48,424 پوائنٹس پر بند ہوئی. بروکرز کا کہنا ہے کہ MSCI نے اپنے حالیہ جائزے میں پاکستان کی مزید 15 کمپنیوں کو فرنٹیئر مارکیٹ انڈیکس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کا اطلاق 1 ستمبر سے ہو جائے گا. ٹریڈرز نے مزید بتایا ہے کہ اس فیصلے سے اب بین الاقوامی انڈیکس میں پاکستان کی کمپنیوں کی تعداد 58 ہو جائے گی. مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق IMF ڈیل کے بعد مارکیٹ میں آنے والی تیزی سے کمپنیوں کے اسکرپٹس کی پرائسز بڑھیں, جو عالمی انڈیکس میں ان کی شمولیت کا جواز بنا. اس کے علاوہ عالمی ادائیگیوں کے باعث انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 89 پیسے اضافہ ہوا اور یہ 288 روپے 49 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1.5 روپے اضافے سے 297 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. موسم کے حوالے سے کچھ بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے. بارش کا سلسلہ 13 سے 16 اگست تک وقفے سے جاری رہے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں فوزیہ علی کی رپورٹ میں. ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی, کہیں ہلکی تو کہیں موسلا دھار بارش متوقع. نشیبی علاقے زیر آب آنے, پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے مونسون ہوائیں 13 اگست کو ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی, جس کے باعث اسلام آباد سمیت کشمیر, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کا امکان ہے. بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے. موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق 14 سے 16 اگست کے دوران کشمیر, گلگت بلتستان, چترال, دیر, سوات, راولپنڈی, اسلام آباد کے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے, جبکہ اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, گجرانوالا, پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں. اس دوران مری, گلیات, کشمیر, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے.